5 کام جن کی وجہ سے آج ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ 5 کام نہ کرنا، 5 غلطیاں نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ میرے نبی نے فرمایا نمبر 1، جب کسی قوم کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھوک ڈال دیتا ہے۔ جس قوم کے اندر فحاشی پھیل جاتی، جس قوم کی عورتیں رات کے دوسرے پہر مسلح پر بیٹھنے کے بجائے نرم و نازک ملائم بستروں پہ سو کے غیر محرم مردوں سے خواہش پوری کراتی ہیں، پیسے لیتی ہیں، اپنی سوچ کے مطابق تو وہ امیر بن رہی ہوتی ہیں کہ ہم پیسے لیں گی امیر بن جائیں گی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر بھوک ڈال دیتا ہے، غربت ڈال دیتا ہے۔ جس قوم پر اللہ بھوک ڈال دے پھر اس قوم کا چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو ہر بندہ پریشان حال نظر آتا ہے۔ جس قوم کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے، جوانو اگر تم بھوک کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم غربت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں محمدی بننا پڑے گا، محمدی بننا پڑے گا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیری طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ اگر تم نے پاکستان کے اندر سے غربت ختم کرنی ہے تو پہلے بے حیائی ختم کرنا ہوگی، پہلے فحاشی ختم کرنا ہوگی۔ ایک بات بتاتا چلوں، جو سر سے لے کر پاؤں تک جن کے جسم کا ایک ایک بال آقا کی غلامی کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، ایسے لوگ جہاں سے گزرتے ہیں نا وہاں بے حیائی کے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، وہاں حیا عروج پر آتا ہے، بے حیائی کے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ ایک شہر ہے جس کا نام بسطام ہے، حضرت بایزید بسطامی کا شہر ہے۔ اس شہر میں ایک طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، فاحشہ عورت نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، لوگوں سے خواہش پوری کراتی تھی، ان سے پیسے لیتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی کے پاس آیا، کہا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہستی اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شہر میں یہ کام ہو رہا ہے، حیا کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، بے حیائی عروج پر آ رہی، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی تھوڑی دیر سوچتے رہے، سوچنے کے بعد آپ نے فرمایا میاں جاؤ اس فاحشہ سے بولو کہ ایک بابا ہے وہ اپنی خواہش پوری کرانا چاہتا ہے، کتنے پیسے لوگ؟ ایک شخص گیا طوائف کے پاس، فاحشہ عورت کے پاس، اس نے کہا یہ تو ہے بھی بڈھا ہے، اس کے پلے ہے ہی کیا؟ مثال کے طور پر اس نے کہا ہوگا میں 1 لاکھ لوں گی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا میں تمہیں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ بات چیت ہو گئی، حضرت بایزید بسطامی جا رہے ہیں فاحشہ عورت کے محل کی طرف، دنیا دیکھنے والی ہے، ساروں قطار رونے والی ہے، دعائیں مانگنے والی ہے، مالک ایک ہی تو چراغ تھا، آج اگر یہ بھی بجھ گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت بایزید بسطامی فاحشہ عورت کے کمرے کے اندر گئے، وہ بن سنور کر میک اپ کر کے حضرت بایزید بسطامی کے سامنے پیش ہوئی۔ حضرت نے فرمایا مائی اس طرح نہ کرو، جیسے میں کہوں گا ویسا کرو، جاؤ پہلے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے، اگر غسل کروں گی تو میرا میک اپ اتر جائے گا، میری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ حضرت بایزید بسطامی کے کہنے پر وہ عورت گئی، 3 بار غسل کر کے آئی، 3 بار وضو کر کے حضرت بایزید بسطامی نے مصلی بچھایا۔ آپ نے فرمایا اب میرے پیچھے کھڑی ہو جا، جیسے میں کرتا جاؤں بس ویسے ہی کرتی چلے جانا۔ حضرت بایزید بسطامی نے 2 رکعت نماز نفل کے نیتے، اس فاحشہ نے بھی 2 رکعت نماز نفل کے نیتے۔ حضرت بایزید بسطامی قیام میں کھڑے ہوئے، وہ بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، وہ بھی رکوع میں گئی، سجدے میں گئی۔
جب حضرت سجدے میں گئے، جب طوائف فاحشہ کنجری عورت سجدے میں گئی تو حضرت بایزید بستامی نے رو کر کہا، او میرے کریم رب، تیری بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ آئے یہاں سے دعا نکلی بعد میں تھی، قبول پہلے ہوئی تھی۔ یہ فاحشہ جب سجدے میں جا رہی تھی اس وقت تک تو یہ گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاہکار تھی، خطاکار تھی، فاحشہ تھی۔ آئے جب حضرت کے منہ سے دعا نکلی تھی، جب یہ سجدے سے اٹھی تھی، اب یہ گنہگار نہیں رہی تھی بلکہ یہ اللہ کے ولیہ بن گئی، یہ اللہ کی محبوبہ بن گئی۔ پھر اس نے ساری زندگی نماز میں گزار دی، پکی توبہ کی، ساری زندگی قیام میں گزار دی، سجدے میں گزار دی۔ کہا جو مزہ سجدے میں ہے، جو لطف سجدے میں ہے، کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں فحاشی پھیل جائے وہاں اللہ تعالیٰ بھوک ڈال دیتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں فحاشی عروج پر ہے، بے حیائی عروج پر، اس لیے تو ہر بندہ بھوکا نظر آتا ہے، اس لیے تو ہر بندہ غریب نظر آتا ہے۔ جوانوں، اگر تم نے پاکستان کے اندر اس غربت کو ختم کرنا ہے، اس مہنگائی کو ختم کرنا ہے تو سوشل میڈیا پر گندی فلمیں دیکھنے کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرو، علماء کے بیان سنا کرو، فحاشی ختم کرو، بے حیائی ختم کرو، غربت خود بخود دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں برکت ڈال دے گا۔ نمبر 2، میرے کریم نبی نے فرمایا جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہو اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط نازل فرماتا ہے، اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جہاں قحط آتی ہے وہاں بارش نہیں آتی، جہاں بارش نہیں آتی وہاں سبزہ نہیں اگتا، جہاں سبزہ نہیں اگتا وہاں گندم اناج نہیں اگتا، جہاں گندم اناج سبزہ نہیں اگتا وہاں کے جانور بھوکے مرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں کے جانور بھوکے مرتے نظر آئیں وہاں کا چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو ہر بندہ پریشان حال نظر آتا ہے، ہر بندہ پریشانیوں کی لپیٹ میں لپٹا نظر آتا ہے۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا جو کہتا ہے جب دینے لگو تو کم بھی نہیں برابر بھی نہیں بلکہ تھوڑا زیادہ کر کے دیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ڈالے گا، تمہارے مال و جان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ جب دینے لگو تو تھوڑا زیادہ کر کے دیا کر۔ کتنا پیارا دین ہے یہ ہمارا۔ کبھی بھول کر کے بھی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کو ختم کرو۔ اگر تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم طرح طرح کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو۔ نمبر 3، جس قوم کے اندر اللہ کے حضور جھکنے کی عادت نہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں کتنی مساجد ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد ویران پڑی ہیں، ہوٹل آباد ہیں، کنجر خانے آباد ہیں، سیما گھر آباد ہیں، ویران ہے تو اللہ کا گھر ویران ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں غربت ایسے نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے کرتوتوں کو دیکھا ہے۔ آج مسجدوں میں پڑی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کر رہی ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہیں۔ خدا را اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو پھر مسجدوں کو آباد کرو، نماز پڑھو، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دے گا، تمہیں راحت ملے گی۔ نمبر 4، جس قوم کے اندر وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت نہ رہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جو قوم جھوٹے وعدے کرتی ہے، جس قوم کے اندر جھوٹ